بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عام ماؤتھ واش سے کورونا 30 سیکنڈ میں ختم۔ برطانیہ میں 2030 کے بعد پیٹرول گاڑیاں نہیں چلیں گی۔ کورونا پر شکوک و شبہات سے سائنسدان پریشان۔ پاکستان افغانستان کی توقع سے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرے گا، وزیر اعظم عمران خان۔ ہندو طالب علم کی اسلامیات کے امتحان میں اول پوزیشن، سب حیران۔ سعودی عرب میں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ۔ جو بائیڈن ایران سے سمجھوتے میں دوبارہ شمولیت کی غلطی نہ دہرائیں، شہزادہ ترکی۔ فلسطینی اتھارٹی کا اسرائیل سے روابط بحال کرنے کا اعلان۔ سابق کورین گلوکار کی اہلیہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ قرآن پاک میں جس مسجد اقصی کا ذکر ہے وہ سعودی عرب میں ہے، ایک سعودی وکیل کا عجیب دعویٰ۔ 7 ممالک میں قحط کا خطرہ، اقوام متحدہ کی $100 ملین کی امداد۔ اپنے دفاع کے لیے امریکہ اور نیٹو پر انحصار کرنا ہوگا، جرمنی۔ بالی ووڈ خانز کی پہلی بار فلم میں ایک ساتھ انٹری۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ برطانوی ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ عام ماؤتھ واش سے کورونا کو 30 سیکنڈ میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ برطانیہ کی کارڈف یونیورسٹی کے ماہرین نے کورونا کے خاتمے کے حوالے سے تحقیقی مطالعہ کیا ہے۔ ماؤتھ واش کے استعمال سے کورونا کو نہ صرف بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے بلکہ اسے ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تحقیقی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر رچرڈ کا کہنا ہے کہ ہم نے متعدد ماؤتھ واش کا لیبارٹری میں تجربہ کیا، اس کو متاثرہ افراد کو بھی استعمال کروایا گیا تو کورونا ان کے اندر سے بالکل ختم ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماؤتھ واش کے استعمال کا مریضوں پر مزید تجربہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس بات کا بھی اندازہ لگا سکیں کہ متاثرہ افراد میں موجود کورونا کو کتنے روز میں اور کس حد تک کم یا ختم کیا جا سکتا ہے۔ برطانوی حکومت نے 2030 کے بعد ملک میں پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی کاروں کی فروخت پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک قانون بھی منظور کیا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے برطانوی حکام نے 2035 کے بعد ملک میں پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی کاروں کی فروخت پر پابندی عائد کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے پر کل $50 ارب کے لگ بھگ لاگت آئے گی، جس میں حکومت کا حصہ تقریباً 1/4 ہوگا۔ برطانوی حکومت 2030 تک ہوا سے بجلی کی پیداوار کو 40 گیگا واٹ کی سطح پر لے جانے، گھروں میں ایندھن کے طور پر ہائیڈروجن کے استعمال میں اضافہ کرنے اور جوہری توانائی کے نئے منصوبوں پر بھی کام کر رہی ہے۔ امریکہ میں کورونا سے سائنسدانوں کو دوہرے چیلنج کا سامنا ہے۔ ایک طرف تو وہ انتھک کوششوں میں مصروف ہیں کہ کیسے اس موذی مرض پر قابو پایا جائے، تو دوسری طرف انہیں سائنس اور سائنسدانوں کے کام کرنے کے محرکات کے متعلق لوگوں میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کا سامنا ہے۔ سائنسدانوں کے لیے یہ ایک حوصلہ شکن بات ہے کہ ان پر شک کیا جائے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ پریشان کن اور دل توڑنے والی بات ہے کہ سائنسدانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہم تو کورونا کے خلاف لڑائی میں بغیر کسی معاوضے کے مدد کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بات سے قطع نظر کہ آپ ریپبلکن یا ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی پالیسی اور فیصلے سائنس ہی پر مبنی ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کے قیام اور تشدد کے خاتمے کے لیے افغانستان کی توقع سے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعرات کو افغان صدر اشرف غنی کے ہمراہ کابل میں صدارتی محل میں ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ دورہ افغانستان کی دعوت دینے پر افغان صدر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کابل ایک تاریخی شہر ہے اور 60 اور 70 کی دہائی میں یہ بہترین شہر تھا اور پاکستان کے لوگ کابل اور افغانستان کے لوگ پشاور آنا پسند کرتے تھے۔
دونوں ملکوں کے مابین تاریخی تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے بعد امن میں دلچسپی رکھنے والا سب سے پہلا ملک ہے، کیونکہ پاکستان کے قبائلی علاقے جو اب ضم ہو کر خیبر پختونخوا کا حصہ بن گئے ہیں، لڑائی سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ علم حاصل کرنے کی چاہت ہو تو اس کے راستے میں حائل مشکلات کو پار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ ایسا ہی کچھ ایک بھارتی ہندو طالب علم نے ثابت کر دکھایا۔ بھارتی شہر الور سے تعلق رکھنے والے 21 سالہ یادیو نے اسلامیات کے داخلہ امتحان میں اول پوزیشن لے کر سب کو حیران کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اسلامیات کے طالب علموں میں پہلے غیر مسلم طالب علم بھی بن گئے۔ یادیو نے حال ہی میں دہلی یونیورسٹی سے فلسفے میں گریجویشن کیا ہے اور وہ مذہب کا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسلامیات میں داخلہ لینے کے لیے ٹیسٹ کی تیاری کی۔ یادیو کا کہنا ہے کہ ہمارے معاشروں میں اسلام سے متعلق غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اسلام کو پوری طرح نہیں سمجھا گیا۔ مذہب اسلام کو جاننے کی خاطر میں نے پوسٹ گریجویشن کے لیے اسلامیات جیسے مضمون کا انتخاب کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ہندو اور مسلمان کے درمیان ثالث کا کردار ادا کروں، لیکن اس کے لیے بنیادی طور پر میرا اسلام مذہب کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ان کے والد ایک تاجر اور والدہ گھریلو خاتون ہے۔ ان کے والد نے اسلامیات جیسے مضمون کو پڑھنے کی اجازت دی اور اس کی حمایت بھی کی۔ سعودی حکومت نے ملازمین کی کم از کم تنخواہ میں 1000 ریال کا اضافہ کر دیا ہے۔ ملک میں نجی سیکٹر میں کام کرنے والے ملازمین کی کم از کم تنخواہ 3000 سے بڑھا کر 4000 ریال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت کے نئے فیصلے کے بعد کم سے کم 3000 ریال تنخواہ لینے پر لاگو ہوگا۔ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران سے ماضی میں طے شدہ مشترکہ جامع لاہ عمل کے نام سے معاہدے میں کی گئی غلطیاں نہ دہرائیں۔ کسی غیر جامع سمجھوتے سے ہمارے خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کا حصول ممکن نہیں ہوگا۔ سابق صدر باراک اوباما کے دور میں 2015 میں جب 6 عالمی طاقتوں کا ایران سے معاہدہ طے پایا تھا تو اس وقت جو بائیڈن ان کے نائب صدر تھے۔ انہوں نے امریکہ کو تجویز پیش کی ہے کہ ایران کے ساتھ کسی بھی نئی ڈیل کو حتمی شکل دیتے وقت باعث تشویش تمام مسائل کا احاطہ کیا جانا چاہیے۔ ان کے بقول اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران سے کسی بھی مجوزہ بات چیت میں امریکہ کے دوست اور اتحادی ممالک کو بھی شریک کیا جائے۔ شہزادہ ترکی الفیصل نے امریکہ کو مشرق اوسط سے پسپائی اختیار کرنے پر بھی خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے موجودہ خلا مزید گہرا ہوگا۔ اس کو اب علاقائی اور بعض دوسری طاقتیں پر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں نے گزشتہ کئی ماہ کے تعطل کے بعد اسرائیل کے ساتھ دوبارہ روابط بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان اس سال کے اوائل میں امریکہ کے مشرق اوسط میں قیام امن کے لیے منصوبے کے اعلان کے بعد روابط منقطع ہو گئے تھے۔ صدر محمود عباس نے اسرائیل پر 2 طرفہ طے شدہ سمجھوتوں کی پاسداری پر زور دیا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے فروری میں امریکی صدر ٹرمپ کے پیش کردہ مشرق اوسط امن منصوبہ کو مسترد کر دیا تھا اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات منقطع کر دیے گئے تھے۔ مغربی کنارے سے ہزاروں اسرائیلی آباد کار اور ہزاروں فلسطینی کام کے لیے روزانہ اسرائیل میں جاتے ہیں۔ ان کے باہمی میل جول اور آمد و رفت کے پیش نظر کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے روابط کی بھی ضرورت ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ روابط فوری طور پر بحال کر دیے جائیں گے۔ دوسری جانب ایک اسرائیلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ہم روابط کی بحالی کے بہت ہی قریب ہیں۔ جنوبی کوریا کے گلوکار اور یوٹیوبر نے 1 سال قبل عیسائی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا۔ سابق گلوکار اور یوٹیوب سٹار جیکب نے 2 برس قبل اعلان کیا تھا کہ وہ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کر رہے ہیں، تاہم اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عید منائی اور اسلام میں موسیقی کو حرام قرار دیے جانے کے حوالے سے ویڈیو بنا کر شیئر بھی کی تھی۔
اس کے بعد گزشتہ برس ستمبر میں انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں وہ جنوبی کوریا کے دارالحکومت کی ایک مسجد میں موجود تھے اور وہاں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ تاہم انہوں نے مسلمان ہونے کا باقاعدہ اعلان کیا اور اپنا نام جے کم سے تبدیل کر کے داؤد کم رکھا تھا۔ دوسری جانب داؤد کم نے ایک ویڈیو اور بھی شیئر کی تھی جس میں وہ اپنی والدہ کو اسلام قبول کرنے کے حوالے سے نہ صرف آگاہ کر رہے تھے بلکہ انہیں قائل کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ داؤد کم نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو اسلام سے متعلق دعوت دی تھی جس کو انہوں نے بخوشی قبول کیا اور وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ اب ہم دونوں اسلامی طریقے سے دوبارہ نکاح بھی کریں گے۔ داؤد کم کی جانب سے یوٹیوب پر شیئر ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ داؤد کم اپنی اہلیہ کو کلمہ شہادت پڑھا رہے ہیں۔ داؤد کم اپنی اہلیہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی سمجھا رہے ہیں۔ داؤد کم نے اس موقع پر اپنی اہلیہ کو بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ماضی کے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گی کہ جیسے کسی نئے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ ویڈیو میں داؤد نے اپنی اہلیہ کو یہ بھی بتایا کہ وہ آخرت کی زندگی میں اکیلے جنت میں نہیں جانا چاہتے بلکہ وہ اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے کر ہی جانا چاہتے تھے جس کے لیے اسلام قبول کرنا ضروری تھا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی اہلیہ کو یہ بھی کہا کہ ہم چونکہ نئے مسلمان ہوئے ہیں اس لیے اسلامی اقدار پر چلنے میں کچھ کمی پیشی ہو سکتی ہے مگر کچھ وقت بعد انشاءاللہ ہم پختہ ہو جائیں گے۔ دوستو، سعودی عرب کے ایک وکیل نے بڑا ہی عجیب و غریب دعویٰ کیا ہے کہ جس مسجد اقصی کا ذکر قرآن کریم میں ہے وہ یروشلم میں نہیں بلکہ سعودی عرب میں ہے۔ سعودی وکیل یمانی نے کہا کہ مسجد اقصی یروشلم میں نہیں بلکہ سعودی عرب کے علاقے الجرانہ جو کہ مکہ مکرمہ اور طائف کے قریب ہے اس میں واقع ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مسجد اقصی حقیقت میں اس جگہ تھی اور اب اس جگہ کو بھلا دیا گیا ہے۔ سعودی حکومت نے امام کعبہ کے ذریعے سب سے پہلے دوستوں راہ ہموار کی تھی کہ یہودیوں کے ساتھ تجارت اور ان سے تعلقات قائم کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہودیوں سے میل جول رکھا تھا، ایسا سعودی حکومت کا کہنا تھا۔ سعودی حکومت نے اس مقصد کے لیے احادیث کا بھی سہارا لیا تھا۔ اب سعودی اخبار عکاظ میں اس وکیل کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ جس مسجد اقصی کا ذکر قرآن کریم میں ہے وہ مکہ کے نزدیک ایک علاقے میں واقع ہے، یروشلم میں نہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اس اخبار میں سعودی حکومت کی مرضی کے بغیر کوئی بھی آرٹیکل شائع نہیں ہوتا۔ اس شخص کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی یروشلم آئے ہی نہیں، وہ البراق کے ذریعے آسمانوں پر چلے گئے تھے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ مسجد اقصی یروشلم میں موجود ہے یہ ایک غلط بات ہے اور ہمیں اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ قحط اور خشک سالی کے خطرے سے 7 ممالک کو بچانے کے لیے اقوام متحدہ نے اپنے ایک ایمرجنسی فنڈ سے $100 ملین بھیجے ہیں۔ اقوام متحدہ کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ قحط سے بچا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں وقت پر سرگرم ہونا پڑے گا۔ اقوام متحدہ کے سینٹرل ایمرجنسی ریلیف فنڈ سے $100 ملین کی امداد اب تک کی سب سے بڑی رقم ہے۔ اقوام متحدہ کے ڈیٹا کے مطابق 55 ممالک میں 13 کروڑ اور 50 لاکھ لوگوں کو شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا تھا۔ اس سال اس تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اقوام متحدہ نے افغانستان، برکینا فاسو، عوامی جمہوریہ کانگو، نائجیریا، جنوبی سوڈان اور یمن میں موجود صورتحال پر خطرے کی نشاندہی کر دی تھی۔ ان 6 ممالک میں ایمرجنسی فنڈ کے $80 ملین مختص ہوں گے جبکہ $20 ملین ایتھوپیا کو دیے جائیں گے کیونکہ کورونا نے ان ممالک کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ جرمنی اور یورپ کو اپنے دفاع کے لیے آئندہ کئی اشروں تک امریکہ اور نیٹو پر انحصار کرنا ہوگا۔ آئندہ کئی اشروں تک اپنی سیکیورٹی کو امریکہ اور نیٹو کی مدد کے بغیر مہیا نہیں کر پائیں گے۔ جرمنی کا کہنا تھا کہ جرمنی نے ہمیشہ اپنے لوگوں کی آزادی، امن اور اچھی طرز زندگی کے لیے اپنے اتحادیوں پر انحصار کیا ہے۔
جرمنی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جوہری اور روایتی اہلیت کے بغیر جرمنی اور یورپ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ جرمنی کا کہنا تھا کہ یہ ایک سنجیدہ حقائق ہے، دوسری عالمی لڑائی کے بعد یورپ کی سلامتی کا انحصار امریکہ پر رہا ہے۔ تاہم اب اس انحصار کے مستقبل پر اس وقت شکوک و شبہات پیدا ہوئے جب حالیہ برسوں میں صدر ٹرمپ نے جرمنی اور دیگر نیٹو اتحادیوں پر تنقید کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب اپنے دفاع پر کم اخراجات کرتے ہیں۔ اس کے بعد یورپی اتحادیوں، خاص طور پر فرانس کا کہنا تھا کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یورپ کو خود اپنی سیکیورٹی کو مزید یقینی بنانا ہوگا۔ بالی ووڈ کے تینوں بڑے خان فلم لال سنگھ چڈھا میں پہلی بار بڑے پردے پر ایک ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ ہندی فلم انڈسٹری میں 90 کی دہائی سے راج کرنے والے تینوں خانز عامر خان، سلمان خان، شاہ رخ خان کو مداح ہمیشہ سے بڑے پردے پر ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے، تاہم ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی۔ فلم لال سنگھ چڈھا میں تینوں خانز کی ایک ساتھ انٹری سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہ رخ خان اور سلمان خان 90 کی دہائی کے کرداروں میں دکھائی دیں گے۔ شاہ رخ خان اپنی کامیاب ترین فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے کہ راج ملہوترا بنیں گے، جبکہ سلمان خان 90 کی دہائی کی کامیاب فلم میں نے پیار کیا یا پھر ہم آپ کے ہیں کون کے مشہور کردار پریم میں دکھائی دیں گے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔